جی اگلا سوال ہے، جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ مجھے دم کر دیں یا میرا بھی حسار کر دیں جب اپنا کریں، تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ مجھ پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور بعض دفعہ تو طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے اب میں نے اس بات کا دھیان رکھنا شروع کر دیا ہے کہ چاہے کوئی مجھے کتنا ہی فورس کیوں نہ کرے، میں محتاط ہو گئی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں کہ خود یہ پڑھ لیں، ورنہ مجھے بہت کھنچاؤ ہو جاتا ہے۔ جی، یہ بھی ایک بہت کامن مسئلہ ہے، دم کیا ہے؟ دم کی ہم نے حقیقت کو سمجھ لینا ہے۔ دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ موستین پڑھ کے اپنے اوپر پھیرا کرتے تھے اور بچوں کو دم کیا کرتے تھے، سیدنا حسن حسین کو کیا کرتے تھے۔ تو اسلام میں اس کا پورے کا پورا کانسیپٹ موجود ہے۔ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دم کرنے سے پرابلم آ رہی ہے، جیسا کہ یہ سوال میں پوچھا گیا، دم کرنے سے پرابلم آ رہی ہے اور واقعی آتی ہے آج کے دور میں، ہم جیسے جس دور میں ہم ہیں اور جیسی ہماری روحانی کیفیات چل رہی ہیں اس کے مطابق یہ پرابلم ہمیں آ جاتی ہے۔ تو اس کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ دم کی حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ اور جب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ دم کرنے میں اوائڈ کریں تو آپ مجھے فوراً حضرت وہ ابو سعید خدری والی جو حدیث ہے وہ نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے تو دم کیا تھا اور وہ کافر کو کیا تھا اور اس کو کیا تھا جس نے ان کے ساتھ احسان بھی نہیں کیا تھا، تو وہ تو اس کا تو زہر ختم ہوا۔ تو اگر وہ کر سکتے ہیں، سنت سے ثابت ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر دباؤ کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات حقیقت ہے، ایسا ہی یعنی سچویشن ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب ہم دم کرتے ہیں تو اگر جیسے کچھ دم یہ جو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری نے کیا تھا، بیماریوں کے دم ہیں یا کچھ شیاطینی مسائل کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح کے دم ہیں، تو سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنا ہے، ہمیں اپنی روحانی قوت کو دیکھنا ہے۔ یقیناً ایک پریشان حال مسلمان کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے، اس میں بڑا اجر ہے۔ جب آپ کسی کو دم کرتے ہیں، کسی کو جھاڑتے ہیں، جھاڑنا بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی تکلیف دور ہوتی ہے اور آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دباؤ جو اگر تو آپ سہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا بڑا اجر ہے، وہ 1-2 دن رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو بڑا تھوڑا سٹرگل کرنی پڑے گی، لیکن آپ نے کسی کی تکلیف دور کی اور آپ کو اس میں سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں میں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو اس میں کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ محتاط رہنا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی جو ایمان کا لیول اور ہماری اسپرچول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، ہمارا اورا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جب ہم کسی پر، جتنا کہ شیطانی دور یہ عروج پر جا رہا ہے، کسی کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو انرجی ہے اور ہماری اس کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ہے جی 1000 واٹ کی، اور ہمارے پاس جو پازیٹیو انرجی ہے وہ 100 واٹ کی بھی نہیں ہے، وہ تو بس ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، ایک چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی لو ہے۔ تو اب 1000 واٹ کے لیے کم از کم ہمارے پاس 2000 واٹ ہو تو پھر تو کام بنے گا۔ پھر تو وہی بات ہے نا کہ حضرت عمر جہاں سے گزرتے تھے شیطان تو ان کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتا تھا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو جب ایسے بندے کے قریب جاتے ہیں تو شیاطین اس کو چھوڑ کے ہی بھاگ جاتے ہیں، ان کی تو ایسی زبردست پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، ان کا جو اورا ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ان کے اورے کے قریب بھی شیاطین جنات نہیں آتے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، ان کا اورا جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر
طرف یعنی وہ پوری کائنات کو جس کو کہتے ہیں نا اپنے حصار میں لیے ہوئے، اور جو جو ان کے ساتھ ان کے تعلق میں جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کا اورا اتنا اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ جو صحابہ کرام تھے ان کے اورے کا بھی جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ گزرتے تھے شیاطین بھاگ جاتے تھے اور وہ دم کرتے تھے تو شفا ملتی تھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اورا بڑا اسٹرانگ تھا اور شیاطین جو ہیں وہ فوراً وہ ان کو تو قریب بھی نہیں آ سکتے تھے نا، ان کے دم سے رفو چکر ہو جاتے تھے. اور بیماریوں میں اللہ نے کہہ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں شفا ہے، قرآن پڑھ کے دم کرو گے شفا ملنی ہے. اب کیا ہے کہ جو چیز اس کے اوپر جون سی نیگیٹو فورسز ہیں، نیگیٹو انرجی اس بندے کے اوپر ہے جس کو آپ نے دم کیا، وہ اس کو تو چھوڑ دے گی، اس کے بعد وہ کیا کرے گی، وہ آپ کو تنگ کرے گی. ایک تو تھا کہ اس کے اوپر بہت مائنر سے کوئی چھوٹے موٹے اثرات تھے، آپ نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا اور آپ کی پازیٹیو انرجی بڑی زبردست ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا. لیکن اگر آپ کی پازیٹیو انرجی زبردست نہیں ہے، اچھا اس کے علاوہ آپ نے اپنا حصار بھی نہیں کیا ہوا، آپ نے پراپر اپنے آپ کا جو وہ اپنا اورا اسٹرانگ کرنے کا جس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی اسپرچل جو حفاظتی نظام ہے، اپنا روحانی حفاظت کا انتظام جو ہے، اگر آپ نے اس کو بھی پراپر نہیں سیکھا ہوا، نہیں سمجھا ہوا، تو وہ چیزیں آپ کو یقیناً نقصان پہنچائیں گی. اب کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنا تو حصار بھی کیا ہوا ہے اور آپ کا اورا بھی بڑا اسٹرانگ ہے. اب وہ چیزیں جب ادھر سے آپ نے ان کو چھیڑا تو وہ کیا کریں گی، وہ جا کے آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گی، آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گی، آپ کے گھر میں پرابلم شروع ہو جائیں گے، آپ کے بچوں میں پرابلم شروع ہو جائیں گے. تو اب کیا ہوا، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو خود پھنس گئے دوسروں کو چھڑاتے. تو اس لیے جب آپ نے آگ میں کودنا ہوتا ہے، آپ نے فائر بریگیڈ کا پورا تربیتی کورس پہلے کرنا ہوتا ہے، پھر آپ جا کے کسی کو آگ سے بچا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو جیسے ایک فائر فائٹر بچا سکتا ہے، ایسے ایک نہتا آدمی نہیں بچا سکتا. ایک نہتا آدمی جائے گا تو وہ خود آگ میں اس کے جلنے کا خطرہ ہوگا. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے، تربیت حاصل کرنی پڑے گی. اگر آپ اس کے بغیر کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے جیسے بچے ہیں گھر میں، ماں ہے، تو یقیناً ماں کا جو ہے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن جو ہوتا ہے اس میں ماں جتنا بھی اپنے بچے کو کیا کہنا چاہیے اچھا دم کر سکتی ہے، اور ماں کو کرنا بھی چاہیے. اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ میں یہ کہوں گی کہ آپ بچوں کو دم نہ کریں، اپنے بچوں کو آپ ضرور دم کریں، لیکن آؤٹ سائڈر کا آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ جنات کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ کون سی نیگیٹو انرجی ہے. نیگیٹو انرجی کی بہت ساری کائنڈز ہوتی ہیں، آپ کو پہچان ہی نہیں ہے اس کے ساتھ نیگیٹو انرجی کی کون سی قسم ہے، تو آپ کیسے اس کو بھگائیں گے جبکہ آپ نے کچھ ٹریننگ بھی نہیں لی ہوئی. تو پھر آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے. ہو گیا واضح؟ یہ جن کا سوال تھا وہ موجود ہے ادھر؟ ہاں جی باجی، میرا سوال تھا. شکر ہے آپ نے بہت اچھا سمجھایا، جزاک اللہ خیر. چلیے ٹھیک ہے. جی سوال ہے، اگر وظائف نہ بھی کرتے ہوں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جگہیں، لوگ، حالات ان پر بہت جلدی اثر انداز ہوتے ہیں. کسی کی تکلیف شیئر کرتے کرتے ان پہ وہ مسئلہ آ جاتا ہے، حالانکہ وہ دوسرے کے لیے فکر میں ہوتے ہیں، اور دل کے اوپر بوجھ پڑنا اور خود ہی ہٹ جانا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی روح بڑی سینسٹیو ہے، بڑی پیاری سی روح ہے آپ کی، اور آپ دوسرے کی پین لے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ جو اگر آپ پین لے رہے ہیں تو بڑا آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور آپ اس کے لیے دعا کریں خلوص نیت کے ساتھ اور درود پاک پڑھیں، تو آپ کا یہ جو طبیعت پہ بوجھل پن یا بے قراری ہے وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی. آپ 5 منٹ درود شریف پڑھیں بیٹھ کے تو ٹھیک ہو جائیں گے. درود شریف بڑی زبردست ہیلنگ ہے، اس میں بڑی زبردست ہیلنگ انرجی ہوتی ہے درود پاک میں. یہ نیچرل ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا، ہو جاتا ہے ایسے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. جی نیکسٹ.